اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں واضح فرمایا انتم الاعلون، کہ مسلمانوں یاد رکھو تم غالب ہوگے۔ تم اعلون کا مطلب ہوتا ہے کسی پر چھا جانے والا، تم چھا جاؤ گے پوری دنیا کے اوپر ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان اور اسلام، تم کوالیفائی کرو اس کے لیے، اس کا استحقاق پیدا کرو تو میں تمہیں غلبہ دے دوں گا۔ اور واقعی ہم نے دنیا کے اندر دیکھا جو لوگ عرب کے صحرا نشین اٹھے پیغام کی حقانیت کی بنیاد کے اوپر، اپنی دعوت کی صداقت کی بنیاد پر، اپنے کردار کی قوت کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے حقیقی ہونے کی بنیاد کے اوپر، اللہ جل شانہ نے ان کو عرب و عجم کے اندر، شرق و غرب کے اندر جہاں پر بھی وہ گئے کامیابی ہی کامیابی ان کا مقدر بنی۔ تمام منصف مزاج مستشرقین اس بات کو لکھتے ہیں کہ اسلام کے اس ابتدائی 50 سالہ دور کی فتوحات تاریخ انسانی کے اندر حیران کن۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں اور فاتح بھی گزرے ہیں، جیسے سکندر رومی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے دنیا کے فاتحین ہیں، لیکن ان فاتحین نے اپنے پیچھے آثار نہیں چھوڑے تھے۔ ان کی فتح ایسے ہوتی تھی کہ وہ فتح کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک علاقے میں جاتے تھے، وہاں سے جب وہ گزر گئے تو بس اس علاقے کی لوٹ مار کی، اس علاقے کی چیزیں سنبھالی، اور جو وہاں سے گزر گئے ان کے آثار بھی ختم ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کا دین قبول نہیں کیا، لوگ ان کی زبان قبول نہیں کی، لوگوں نے ان کی تہذیب اور ثقافت قبول نہیں کی، بس وہ ایک ہوا کا ریلا ہوتا تھا جو آتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ جیسے تاتاری اٹھے اور آن واحد کے اندر جیسے کوئی آندھی کے بگولوں کی طرح پورے عالم اسلام کے اوپر چھا گئے، لیکن نہ تاتاریوں کی زبان کسی نے قبول کی، نہ تاتاریوں کا مذہب کسی نے قبول کیا، نہ ان کے پاس کوئی لٹریچر تھا، کوئی شاعری تھی، کوئی ادب تھا، کوئی تہذیب تھی، کوئی ثقافت تھی، بس ایک تلوار تھی ان کے پاس، خون آشام تلوار تھی، جہاں سے گزرتے تھے سروں کے مینار بناتے تھے اور نہروں کے اندر اور خون کی نہریں بہاتے تھے، اور کوئی آثار نہیں چھوڑے۔ مستشرقین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کا سب سے بڑا امتیاز اور اختصاص یہ ہے کہ یہ زمین بعد میں فتح کرتے تھے، دل پہلے فتح کرتے تھے۔ انسانیت کے قلوب انہوں نے فتح کر لی۔ یہ جہاں سے گزرے لوگوں نے ان کا دین مان لیا، ان کا دین اپنا لیا۔ یہ جہاں سے گزرے لوگوں نے ان کی زبان اپنا لی، یہ جہاں سے گزرے لوگوں نے ان کی دعوت اور ان کا پیغام اپنا لیا، اور صرف وقتی طور پر نہیں اپنایا۔ 1300-1400 سال ہو گئے، آج تک لوگ اسی دین کے ساتھ جڑے ہیں۔ دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ جس علاقے کو صحابہ کرام نے فتح کیا اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ مسلمان ہوئے، وہاں کوئی بھی ارتداد کی لہر پھیلی ہو، وہ لوگ اجتماعی طور پر مرتد ہوئے ہیں۔ اس کی مثال جب تک عدل کا پیمانہ برابر نہیں کیا جائے گا، نظام عدل جب تک درست نہیں ہوگا، لوگوں کو ان کی محنتوں کا صلہ نہیں ملے گا، اور ریاست اپنے ملک کے اندر مظلوم کے ساتھ، جس کے ساتھ ظلم ہو، مقہور کے ساتھ، کمزور کے ساتھ، جب تک وہ اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، اس وقت تک اس معاشرے کو، اس قیادت کو، اس طبقے کو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر عروج نہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ نظام ہے اللہ پاک کا، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، شاہد عدل ہے، تاریخ انسانی اس کے اوپر گواہ ہے۔ اور یہ جس دن آپ دیکھیں گے، مغرب کو شاید پتہ نہیں ہماری بددعاؤں سے تو وہ تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جس دن ان کے اندر یہ چند چیزیں ختم ہوئیں اور یہ اس کا نظام، تو وہ چیز تباہی کا باعث ہوگی۔ معاشروں کو، اس کی تہذیبوں کی اور کلچرز کی اور سویلائزیشنز کی تاریخ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ معاشروں کو بیرونی حملہ آوروں نے بہت کم نیست و نابود کیا ہے، معاشرے اندر سے تباہ ہوتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی کسی پر مسلط ہو گیا اور اس نے اس کی پوری نسل کو ختم کر کے رکھ دیا یا ان کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا۔ بدترین ریاستی جبر کے باوجود، بدترین تشدد کے باوجود اور ظلم و ستم کے باوجود مذاہب بھی زندہ رہتے ہیں، قومیں بھی زندہ رہتی ہیں، ادھر ڈوبتی ہیں تو ادھر نکلتی ہیں، کچھ عرصہ گزارتی ہیں، پھر ان کے اندر ایک ریوائول، ان کے اندر پھر کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ریفارمرز پیدا ہوتے ہیں، ایک دوبارہ اس میں ایک ترقی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جس معاشرے کی جڑوں کو گھن لگ جائے، دیمک لگ جائے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو اندر سے تباہ ہوگا، جو تباہ ہو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے، جو تباہ ہو اپنے اخلاق کی بربادی کی وجہ سے، جو تباہ ہو اپنے دوہرے اور تہرے پیمانوں اور معیارات کی وجہ سے، اس معاشرے کو پھر کوئی، اللہ جل شانہ کی قدرت اس سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے دور چلی جاتی ہے، پھر دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو بچا سکے۔ اس لیے قرآن پاک کو اس نظر سے پڑھنا آج ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے حالات کو
جس طرح کوئی آئینہ دیکھا جاتا ہے، ہم شیشہ دیکھتے، ایسے شیشے کی طرح قرآن پاک کو دیکھیں کہ امت کا مسئلہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ بحیثیت قوم کیا ہے، اور پوری امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے۔ یقین کیجئے قرآن آپ کو ایسے بتائے گا جیسے 2 + 2 4 کا جواب دیا جاتا ہے، واضح پتہ چل جائے گا کہ اچھا مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے۔ اس مسئلے کے اوپر ماہرین تعلیم کو، علماء کرام کو، مذہبی قیادت کو، ہماری دانشگاہوں، ہماری یونیورسٹیوں، ہمارے کالجوں کو، اس پر ہمارے تھنک ٹینکس کو اس پر سر جوڑ کر بیٹھ کر اگلی آنے والی نسلوں کو کم از کم درست بات بتانی چاہیے، اور درست ان کے سامنے مناظر رکھنے چاہیے کہ یہ وجوہات زوال ہیں اور یہ اسباب عروج ہیں۔ ان اسباب کو جن قوموں نے اختیار کیا، تاریخ انسانی بھی شاہد ہے، کتاب اللہ بھی گواہ ہے کہ ان اسباب کو جنہوں نے پیدا کیا، اس استحقاق کو جس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو عروج نصیب فرمایا، اور جن قوموں کو یہ امراض لاحق ہو گئے، جن قوموں کو یہ مرض لگ گئے اور دیمک کی طرح ان کی جڑوں کے اندر بیٹھ گئے، بالآخر وہ ان قوموں کو اور ان معاشروں کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ ان کی جگہ اللہ جل شانہ پھر نئے لوگ پیدا کرتے ہیں، نئے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ پوری تاریخ آپ اٹھائیں، کہاں گئی وہ بڑی بڑی امپائرز، کہاں گئے وہ سارے کے سارے، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، پرشین امپائر اور رومن امپائر اور دوسری چیزیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے زوال پذیر ہوئیں، مسلمانوں کو کیسے اس زمانے میں عروج ملا، پھر مسلمان کیوں زوال پذیر ہوئے، اور آج جن قوموں کو عروج مل رہا ہے ان کے عروج کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ یہ اس وقت قرآن پڑھنے والوں کو اور احادیث کا مطالعہ کرنے والوں کی طرف متوجہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اسی کتاب و سنت سے، اللہ کی کتاب سے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جس دن اس کا درست جواب ہم نے حاصل کر لیا، اور پھر اس درست جواب کی روشنی میں اپنی زندگی کے خطوط اور اپنے لیے لائے عمل طے کر لیا، اس دن سے اس امت کا ایک نیا سفر شروع ہوگا۔ اللہ کرے کہ وہ سفر جلد از جلد شروع ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بطور ایک ذریعہ کے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔